پیارے نبی ہم آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کر چکے ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک آپ سے ہو گیا آپ کے اعمال برباد۔ بابا مقصد زندگی توحید ہے، توحید کے بغیر کتنے بھی حج کر لو، کتنے بھی عمرے کر لو، کتنے بھی زکات دے لو، مدارس بنا لو، مساجد بنا لو، کعبے کے رب کی قسم ہے میری ان باتوں کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، توحید کے بغیر نجات، توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں میرے بھائی، توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ ہاں اسی لیے ہمارا پیغام، ہماری جماعت کا پہلا پیغام توحید توحید توحید۔ کیا ہے توحید؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال خدمت کرنے والے اپنے چچا ابو طالب کے پاس ہیں، کہتے ہیں یا عمی قل کلمۃ لا الہ الا اللہ احاجک عند اللہ، میرے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، میں اس کو دلیل بناؤں گا۔ نماز نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، روزہ نہیں رکھے کوئی بات نہیں، میرے چچا قل کلمۃ لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو، احاجک عند اللہ، میں اسی کو دلیل بناؤں گا اپنے رب کے پاس۔ اللہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا کیا جی؟ ہمیں پہچانے سے نہیں جی اللہ کو، ہمیں کیا مثال آسان سے ہو جی مولوی صاحب جج کے پاس جانا تو وکیل کی ضرورت ہے جی، تیلگو والا وکیل تیلگو جانتا، کنڑ نہیں جانتا، مراٹھی نہیں جانتا، اللہ کو وکیل کے برابر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خاصة نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید اولد آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم، میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 26 اور پارہ نمبر 26 کی تیسری سورۃ الفتح، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت شریفہ یا سورہ فتح آیت نمبر 28، اللہ کا فرمان ہے هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ تو ہے جس نے اپنے رسول کو بالہدا، ہدایات کے ذریعے، وہ دین الحق، اور سچے دین کے ذریعے بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ ایک سوال آپ سے ہے، آج دین غالب ہے یا مغلوب ہے؟ کیا ہے بھائی؟ دین غالب ہے یا مغلوب ہے؟ ارے بولو جلدی سے، ٹائم ایک منٹ قیمتی ہے۔ دین غالب ہے، ماشاءاللہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاں، دین غالب ہے، مسلمان مغلوب ہے۔ دین غالب ہے، مسلمان مغلوب ہے۔
کیونکہ یہ دین میرے اور آپ کے باپ کا یا کسی دانشور کا یا کسی عالم دین کا یا کسی پیر پیغمبر کا نہیں ہے، بلکہ یہ دین اللہ کا ہے۔ اور اللہ نے واضح طور پر کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایات اور سچے دین کے ذریعے بھیجا تاکہ یہ دین غالب آ جائے۔ اور الحمدللہ دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے دین کو؟ اللہ کسی ملپا یا لپا رڈی سے بھی کام نکال سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 6 رکو نمبر 12 سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو شخص دین سے مرتد ہونا چاہے ہو جائے، اللہ چیلنج دیا۔ فسوف یأتی اللہ، اللہ ایسی قوم کو لائے گا یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت کر رہی ہوگی، اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے لیے بڑے بھاری، مومنوں کے لیے بڑے رحم دل اور باطل پرستوں کے لیے بڑے بھاری، مومنوں کے بڑے سافٹ۔ آج ہے کہ یہ معاشرہ؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہے ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو حق سے روک نہیں سکے گی۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ محمد کی آخری آیت میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم ہمارے دین سے منہ موڑنا چاہتے ہو، ہمارے دین سے پھر جانا چاہتے ہو، ہمارے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم ہمارے دین سے منہ موڑ لوگے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تم کو بدل کر دوسری قوم کو لائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، وہ تم جیسے نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آج افسوس کی بات ہے نا، آپ ہی کے شہر کے تروپتی کی مہاسوامی کی لڑکی گایتری عائشہ بنتی ہے نا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری بچیاں کالج کے نام پہ، محبت کے نام پہ عائشہ گایتری بن رہی ہے۔ استغفر اللہ، بن رہے نہیں بن رہے آج؟ اللہ بچائے اس فتنے سے۔ میرے بھائیوں سمجھو وقت کے حالات کو، وقت کے دھارے کو۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، حدیث قدسی ہے ان اولکم انسکم جنکم، تمہارے اول بھی، تمہارے آخر بھی، تمہارے انس بھی، تمہارے جن بھی، سب کے سب ایک چٹیل میدان پہ جمع ہو جائیں اور نیکی کرنے پر آمادہ ہو جائیں، میری سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انس، تمہارے جن، تمہارے انبیاء، تمہارے اولیاء، تمہارے اتقیاء، محدثین، مفسرین، بابا آدم سے لے کر نسل انسانی کا بچہ، اگر سب کے سب برائی پر آمدہ ہو جائے، انہیں حدیث کے الفاظ ہیں اولکم آخرکم، اول کون ہے؟ بابا آدم، آخر جو قیامت تک پیدا ہونے والا بچہ۔ ورنہ الحمدللہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، صحابہ الحمدللہ مبرہ ہیں، تابعین مبرہ ہیں، اولیاء ماشاءاللہ نیک ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی میں کہتے تمہارا اول بھی، آخر بھی، انس بھی، جن بھی، سب مل کر کے اگر برائی پر آمدہ ہو جائے، میرے سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، ہمارے عبادات کا محتاج نہیں، اللہ کو ہمارے ایکشن سے کیا بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں کروڑوں مخلوق پڑی ہے جو اللہ کی تسبیح اور تحلیل کر رہی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں آج دین غالب ہے، اللہ کے نبی تنے تنہا تھے، آج الحمدللہ 170 سے 200 کروڑ پوری دنیا میں، اور ہمارے ملک میں 20 سے 25 کروڑ ہمارے ملک میں۔ کیا حال ہے بھئی؟ کیسی قسمہ پرسی میں جی رہے ہیں؟ کن حالات میں جی رہے ہیں؟ ہاں، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر،
آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. نہیں ہے؟ ہاں، ہم مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں. ابھی دیکھو ایک اسٹیٹ میں وہ یہ ایک سا سول کوڈ قائم ہوا، اب دوسری اسٹیٹ کی خبر آ گئی. اب یہ سب چلے گا یہی اگر ہم توحید سے دور ہو جائیں گے، اگر ہم شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، مقصد زندگی کو نہیں سمجھیں گے. ہم سمجھے چ نہیں مقصد زندگی کو. آج وہی بتانے آیا ہوں بتوفیق اللہ انشاءاللہ. اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ قرآن مجید پارہ نمبر 27 کی پہلی سورۃ الذاریات میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہے نا؟ توحید سیدنا ابراہیم میں اکیلے تھے. قرآن مجید پارہ نمبر 7 رکو نمبر 15 سورہ انعام آیت نمبر 77 78 79 آپ پڑھیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنی ساری کی ساری ایکٹیویٹیز، چال اور چلن، حرکات اور سکنات اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کا پالنہار ہے، ایکسو ہو کر کے. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. کیا ہوا؟ وَحَاجَّهُ قَوْمُ، قوم نے آپ سے جھگڑا کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بھائی میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے، میں نے کس کو کیا تکلیف پہنچائی ہے؟ اَتُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جس اللہ نے مجھے ہدایت سے سرفراز کیا. میں باپ داداؤں کے طور طریقے کو نہیں مانتا، میں خاندانی رسم و رواج کو نہیں مانتا، میں لوگوں کے دیکھا دیکھی چلہ پھوکی ان کے طریقے پہ نہیں چلتا. میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، اسی کو مشکل کشا سمجھتا ہوں، اسی کو حاجت روا سمجھتا ہوں. میرا باپ بھی نہیں مانتا اس دین کو، میری ماں بھی نہیں مانتی، میرے انکل اور ماما بھی نہیں مانتے. کیا میں اکیلا اپنے رب کو پہچانوں تو یہ میرا رب کو پہچاننا کوئی جرم ہے؟ اتحاجون فی اللہ وقد ہدان، کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وقد ہدان، تحقیق کہ اللہ نے مجھے ہدایت سے سرفراز کیا. ولا اخاف ما تشرکون بی، میں تمہارے شریکوں سے ڈرنے والا نہیں. الا یشاء ربی شیئا، موت کے سوداگروں، بادشاہ نمرود تمہارے ساتھ ہے، اس کی فوج تمہارے ساتھ ہے، اس پوری قوم تمہارے ساتھ ہے، حتیٰ کہ میرا خاندان بھی تمہارے ساتھ ہے، میرے ننیالی ددیالی رشتہ دار بھی تمہارے ساتھ ہیں. میں روئے زمین پر ایک اللہ کو ماننے والا اکیلا ضرور ہوں. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں تمہارے شریکوں سے ڈرنے والا نہیں. توحید والا ایسے ہوتا ہے. کیا ہو گیا؟ کیا کیا قوم نے؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا ڈالو، مار ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. آج بھی کیا ہو رہا بھائی؟ آج بھی یہی ہو رہا نا؟ ہاں، جگہ جگہ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا نا؟ ہاں، علامہ اقبال نے کتنا پیارے انداز سے کہا تھا، آگ ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے نا؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جیسے ابراہیم اکیلے ہونے کے باوجود کہا الا یشاء ربی شیئا، موت کے سوداگروں جو کرنا ہے کر لو، طاقت تمہارے پاس ہے، رب کی ذات میرے ساتھ ہے. کیا کیا؟ سورہ انبیاء پارہ نمبر 17، سورہ انبیاء رکو نمبر 5، جلا ڈالو، مار ڈالو. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ٹیم نہیں اتارا، ہوائیں نہیں چلائی، بارش نہیں برسایا. اللہ نے بھی جیسے ابراہیم نے کہا الا یشاء ربی شیئا، میرا رب جو چاہے ہوگا، اللہ نے بھی یہی کہا یا نار کونی بردا، آیا خبردار تو ٹھنڈی ہو جا.
وہ سلامن علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے امن و سلامتی کا گہوارہ بن جا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جو سکون مجھے آگ میں ملا وہ گھر میں بھی سکون نہیں ملا۔ کیوں؟ توحید ہے نا۔ حضرت یونس علیہ السلام کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ مچھلی کے پیٹ میں نا۔ ہاں ہاں، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی وسیلے کی ضرورت ہے، ہاں ہے نا۔ اور یہاں دیکھو وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے یونس کو یاد کرو، اذ ذهب مغاضبا، جب غصے کی حالت میں چلے گئے، فظن ان لن نقدر علیہ، گمان کر رہے تھے کہ ہم قدرت نہیں پائیں گے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں پکارا، سمندر کی گہرائی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کی تاریکی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَنَادَوْا فِي الظُّلُمَاتِ، اللہ کو انہوں نے تاریکیوں میں پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کو نجات دے دیا، ان کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غموں سے نجات دے دیا۔ کون سی شخصیت تھی جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جینے کا عزم اور حوصلہ دیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے بابا؟ وہ اللہ میرا اور آپ کا نہیں ہے؟ مسجدوں میں بیٹھی اٹھنے والی دعائیں نہیں سنے گا؟ ہاں، مچھلی کے پیٹ میں رہنے والے، سمندر کی گہرائی میں رہنے والے، رات کی تاریکی میں پکارنے والے یونس کی دعا کو جب اللہ سن سکتا ہے، کیا میری اور آپ کی فریاد کو نہیں سنے گا؟ پھر کیوں نہیں ہم یہ کر رہے ہیں؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام، اسی ایک موسیٰ کے لیے فرعون نے کتنے بچوں کو قتل کیا؟ قرآن کے الفاظ ہے یذبحون یقتلون، وہ ذبح کرتا تھا، وہ قتل کرتا تھا، نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پروان چڑھے؟ کہاں پلے بڑھے؟ قرآن مجید پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 2 سورہ طٰہٰ اٹھا کر کے پڑھو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مَا يُوحَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کے ماں کی طرف جو کچھ وحی کرنا تھا۔ کیا وحی کے؟ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل، اے موسیٰ کی اماں اب بچہ پیدا ہونے والا ہے، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے صندوق بنا لینا، بچہ پیدا ہوتے ہی اس صندوق میں دودھ پیتے پیدا ہوئے بچے کو رکھ دینا اور اس کو دریائے نیل کے حوالے کر دینا۔ یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اے موسیٰ کی اماں یاد رکھنا اس صندوق کو کوئی اور نہیں اٹھائے گا تو وہ میرا دشمن ہوگا یا اس بچے کا دشمن ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک عورت کو ہمت کس نے دی؟ آج چھوڑیں گے ہمارا آپ ایسے؟ مدرسے کو نہیں بھیجتے جلدی؟ ہاں، وہ موسیٰ کی ماں کتنی ہمت والی تھی ہوگی۔ ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ ایسا عزم اور حوصلہ رکھے، ہے نا؟ ادھر فرعون تو اٹھا لیا، دل بدل گیا، ارادے بدل گئے، قتل کا منصوبہ، ادھر سے بی بی آسی آئی، اس کی گھر والی، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، دیکھو اس بچے کو قتل مت کرو، میں آج تک اولاد سے محروم ہوں، اسی بچے کو پال پوس کر میں بڑا کروں گی، اسی کو میں اپنے گھر کی خدمت کے لیے رکھ لوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ہدایت، اللہ کی رحمت کے بل بوتے پر فرعون کے دربار میں پلے اور بڑے ہوئے نہیں؟ کون سے؟ وہ اللہ میرا اور آپ کا نہیں ہے؟ ہاں، آج کتنے نوجوان ہیں یہاں پر اصحاب کہف سورہ کہف پڑھتے نہیں پڑھتے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے، کم سے کم 3، زیادہ زیادہ 8، کم سے کم 3، زیادہ زیادہ 8۔ اس وقت کا جو دقیانوس بادشاہ تھا
پکا مشرک تھا اور ان مسلمان اور توحید پرستوں کو مارنے کا پلان بنایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ اللہ کے بندے نکل گئے، ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ نے خالی صلح کر کے 309 سال حفاظت کیا۔ کتنے؟ 309 سال۔ جب اٹھے غار سے اللہ نے کہا کم لبستم، کتنے دن تم غار میں آرام کرتے رہے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں بل لبثتم 300 سنین وازدادوا 9، 300 اور اوپر 9 سال تک تم آرام کرتے رہے۔ اللہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا کیا جی؟ ہمیں پہچانے سے نہیں جی اللہ کو، ہمیں کیا مثال آسان سے ہو جی مولوی صاحب جج کے پاس جانا تو وکیل کی ضرورت ہے جی، تیلگو والا وکیل تیلگو جانتا، کنڑ نہیں جانتا، مراٹھی نہیں جانتا، اللہ کو وکیل کے برابر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اس ذات کا نام ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پر کوئی جانور ایسا نہیں ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو، یعنی ہر ایک کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، اللہ ان کے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے، ان کے نکلنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ کیچوا چھوٹی سی مخلوق نہیں دیکھے نہیں، کیچوا کیا بولتے؟ کیچوا بولتے نہیں، پتھر کے نیچے رہتا نا بھائی کیچڑ میں، کیچا شو نہیں، ہاں خالی ہوں پکڑے تو مل جاتا، لیکن کتنے چٹان کے نیچے رہتا ہے وہ، کیسے چکن میں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں رزق دے رہا نہیں دے رہا۔ ہاں نیشنل جغرافی پر دیکھیے، میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے، نیشنل جغرافی پر ایک مچھلی ہے جو گوشت کھاتی ہے، بھوک لگتی ہے تو ساحل سمندر پر آتی ہے، اور آ کر کے جب اس کو بھوک لگتی ہے، وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے پرندہ سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، نیچے سے بیٹھ کر کے اتنا خطرناک فائر کرتی ہے پانی کا، وہ پرندہ گر جاتا ہے اور وہ کھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ریگستان میں ایسا سانپ ہے جو بھوک لگتی ہے تو لکڑی کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں سے پرندے کا گزر ہوتا ہے، پرندہ اپنے سستانے کے لیے لکڑی سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ سانپ اس پرندے کو کھا لیتا ہے۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایسے کتنی چیزیں آپ دیکھو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کروڑوں لوگوں کی زبان کو اللہ سنتا ہے۔ حرم میں جاتے ہمارا آپ ہے نا، افریقن اپنی لینگویج میں کر رہا ہے، تیلگو والا اپنی زبان میں کر رہا ہے، کنڑ والا اپنی زبان میں، ہر کوئی ماشاءاللہ، اور اللہ سب کی نہیں سن رہا ہے۔ اللہ کو کسی لینگویج کی ضرورت نہیں، تو اس اللہ کو ہم نے نہیں پہچانا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اصحاب کہف کو 309 سال اللہ نے غار میں سلا کر حفاظت کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پھلنے پھولنے کا موقع دیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پلنے کا موقع دیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں حفاظت کی۔ وہ اللہ ہمارا ہے، اس اللہ کو ہم نے نہیں پہچانا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّ اعبد ایھا الجاہلون۔ او پیارے نبی کہہ دو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے کی عبادت کروں؟ افغیر اللہ تأمرون، اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرو؟ کیسے تم مجھے کہہ رہے ہو؟ اعبد ایھا الجاہلون۔ اللہ اکبر۔ پارہ نمبر 24 آپ اٹھا کے دیکھیے، اسی اس کے بعد پھر آیت وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ پیارے نبی ہم آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کر چکے ہیں۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک آپ سے ہو گیا آپ کے اعمال برباد۔ بابا مقصد زندگی توحید ہے، توحید کے بغیر کتنے بھی حج کر لو، کتنے بھی عمرے کر لو، کتنے بھی زکات دے لو، مدارس بنا لو، مساجد بنا لو، کعبے کے رب کی قسم ہے میری ان باتوں کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، توحید کے بغیر نجات، توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے نا۔
اگر آج ہرکس اور ناکس ہر ایک کو بھی بول رہے ہیں، ہمارے گلبرگہ میں بھی 2 پیپر نکلتے ہیں، KBN ٹائمز اور انقلاب دکن، ہر ایک کو لوگ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس اعلی علیین میں جگہ عنایت فرمائے. اوہ جنت اتنی آسان ہے، ہر ایک کو مل جائے گی بابا. ہاں اگر توحید کے بغیر آج کے ہر کس اور ناکس کو جنت مل سکتی، ابراہیم کے باپ کو کیوں نہیں مل سکتی؟ کیا ابراہیم کا باپ شرابی تھا؟ نعوذ باللہ نہیں. جواری تھا؟ نہیں. توحید سے ہٹا ہوا تھا. بس ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کہہ رہے ہیں وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اللہ میرے باپ کو معاف کر، میرا باپ گمراہ ہے. اللہ کے خلیل ہیں، 100 سال تک اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے سیدنا ابراہیم ہے. باپ کے بارے میں دعا کرتے ہیں وَاغْفِرْ لِي أَبِي، میرے باپ کو معاف کر، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرا باپ گمراہ ہے. قرآن مجید پارہ نمبر 11 رکو نمبر 3 سورہ توبہ آیت نمبر 113 وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا بس وعدے کو نبھانا تھا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا، ابراہیم جس باپ کو تم باپ کہہ رہے ہو، باپ تمہارا ہے، دشمن میرا ہے. انہو عدو للہ، وہ اللہ کا دشمن ہے. ابراہیم یہ نہیں بولے اللہ ایڈجسٹ کر لے، وہاں اللہ کے پاس ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، اللہ کے پاس بارگنگ نہیں ہے. اللہ کے پاس تم کون ہے، کس خاندان کے ہیں، تمہارے کتنے خدمات ہیں، نہیں. توحید ہے تو نجات ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم جس باپ کو تم دعا کر رہے ہو، باپ تمہارا دشمن میرا، انہو عدو للہ، وہ اللہ کا دشمن ہے. تبرأ من، قرآن کے الفاظ ہے. پوچھئے سارے حافظ لوگ، میں دلیل دے رہا ہوں بابا، ایسی ویسی سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں آپ کو 13 گھنٹے کا سفر کر کے. سوچو ابراہیم جیسے بیٹے کی دعا مشرک باپ کے حق میں قبول نہیں ہوئی. نوح علیہ السلام ہے، 950 سال کی خدمت ہے. کتنے سال کی؟ 950 سال. روئے زمین کے سب سے پہلے پیغمبر، ان سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں، باقاعدہ طور پر جو قوموں کے لیے آئے حضرت نوح علیہ السلام. 1000 سال کی زندگی، 950 سال، 950 سال کی خدمات معمولی بات نہیں ہے. میں اور آپ کتنے سال امامت کریں گے، میں اور آپ کتنے سال دعوت کا کام کریں گے؟ 950 سال کی خدمت ہے. قرآن کے الفاظ ہے پارہ نمبر 12 سورہ ہود رکو نمبر 4 میں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، حضرت نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرے رب میرا بیٹا میرا گھر والا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ میرا بیٹا میرا گھر والا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نبی کے گھر والوں کو نہیں ڈباتا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جواب آتا ہے رب کی طرف سے یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح خبردار، دنیا کہے گی کنعان نوح کا بیٹا ہے، دنیا کہے گی کنعان نوح کا بیٹا ہے، باپ اور بیٹے سے ہمیں کیا لینا دینا ہے. اے نوح جس بیٹے کو تم بیٹا کہہ رہے ہو، بیٹا تمہارا ہے، عمل میں کھوٹا ہے. آیت نمبر بھی بتا دے رہا ہوں بھائی، آیت نمبر 45 46 45 اور 46. 45 میں دعا ہے، سورہ ہود رکو نمبر 4 پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 45 آیت نمبر 46. جواب آتا ہے یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح خبردار، دنیا کہے گی کنعان نوح کا بیٹا ہے، باپ اور بیٹے سے کیا لینا دینا ہے. انہو عمل غیر صالح، اے نوح جس بیٹے کو تم بیٹا کہہ رہے ہو، بیٹا تمہارا ہے، عمل میں کھوٹا ہے. ان کا بیٹا موبائل نہیں دیکھ لیتا، ان کا بیٹا انٹرنیٹ میں نہیں جاتا تھا، ان کا بیٹا شرابی جواری نہیں تھا. بس قوم کے دھارا میں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، لوگاں کیسے کرتے ہم بھی ویسے. میرے بھائی
اللہ کی قسم دنیا کے لیے نہیں، آخرت میں مرنے کے بعد مجھے بھی جواب دینا، آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ سوچو، نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا، نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح کہیں بیٹے کی محبت میں آئندہ تم نے سوال کیا تمہاری نبوت چھین لوں گا اور تم کو میں جاہل بنا دوں گا۔ اللہ اکبر، سوچو، اللہ وقت کے پیغمبر 950 سال کی محنت، دین کی طرف محنت، ہمیں کیا جی محنت کریں گے؟ سورہ نوح خالی پڑھو، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم اسررت لهم اسرارا۔ اللہ اکبر، سورہ نوح پڑھو، پتہ چلتا۔ بابا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 10 منٹ صرف ہے۔ حضرت نوح اپنے مشرک بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی آخری سورت، دوسرے رکوع، سورہ تحریم آپ اٹھا کر دیکھیے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ مثال دے رہا ہے نوح اور لوط کی بیویوں کی۔ کس کی مثال دے رہا اللہ؟ نوح اور لوط کی بیویوں کی۔ قرآن ہے نا، جا کر پڑھ لینا، سورہ تحریم یا پارہ نمبر 28 کا آخری صفحہ۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ مثال دے رہے ہیں نوح اور لوط کی بیویوں کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دیکھو ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، انہوں نے خیانت سے کام لیا۔ قیل ادخلا النار مع الداخلین، اے نوح کی بیوی، اے لوط کی بیوی، تمہارے شوہر تو جنت میں جائیں گے، اے نوح کی بیوی تو بھی جہنم میں جائے گی، اے لوط کی بیوی تو بھی جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر، میرے بھائی، توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے ہمارا پیغام، ہماری جماعت کا پہلا پیغام توحید، توحید، توحید۔ کیا ہے توحید؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال خدمت کرنے والے اپنے چچا ابو طالب کے پاس ہیں، کہتے ہیں یا عمی قل کلمۃ لا الہ الا اللہ احاجک عند اللہ، میرے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، میں اس کو دلیل بناؤں گا۔ نماز نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، روزہ نہیں رکھے کوئی بات نہیں، میرے چچا قل کلمۃ لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو، احاجک عند اللہ، میں اسی کو دلیل بناؤں گا اپنے رب کے پاس۔ اللہ کے نبی بھتیجے ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، چچا کو توحید کا پیغام سنا رہے ہیں۔ ابو جہل، عمرو بن امیہ، 2 سینئر ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ابو طالب زندگی بھر تو باپ دادا کے دین پر رہے، کیا بھتیجے کے دین پہ مرنا چاہتے ہو؟ آخری الفاظ جو پیارے نبی کے چچا سے نکل گئے، اخترت النار علی النار، بھتیجے تمہاری دعوت تو صحیح ہے لیکن یہ میرے دوست پرانے کھڑے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ٹائٹل اپنے اوپر لے کے مرنا نہیں چاہتا۔ اخترت النار، اگر تیرا رب مجھے جہنم میں جلاتا ہے جلانے دے، میں جلنا پسند کروں گا لیکن ایک ٹائٹل لے کے مرنا پسند نہیں کروں گا۔ آج یہی ہے نا، آج ہمارے معاشرے کا بھی تو یہی حال ہے نا۔ لوگاں کیا بولتے ہیں، خاندان والے کیا بولتے ہیں، اجی اللہ کیا بول رہا۔ ابھی ہمارے عبدالرحمن بھائی تیلگو تو نہیں سمجھا لیکن انہوں نے بھی یہی بات کہا۔ سوچو میرے بھائی، اللہ کے نبی بہت پریشان ہوئے، آنکھ سے آنسو آ گئے۔ اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت، پیارے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، واللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ اللہ کے نبی نے کہا محمد اتنا ضرور ہے، 40 سال انہوں نے خدمت کی ہے نا، تمہارا ساتھ دیا ہے نا، تمہارے دین کے لیے معاون ثابت ہو گئے نا، میں اتنا کروں گا، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب تمہارے چچا کو ہوگا۔
کیا ہوگا؟ 2 آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، سر کی کھوپڑی کھولے گی بس. اور یہ سب سے ہلکا عذاب نبی کی 40 سالہ خدمت کرنے والے چچا کو ہوگا. ہاں سوچو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرک چچا کو نہیں بچا سکے، ابراہیم مشرک باپ کو نہیں بچا سکے. شرک کیا اصل میں؟ اللہ کا حق اللہ کو دینا، ملا کا حق ملا کو دینا. سمجھے؟ ہاں، اللہ کا جو حق ہے اللہ کو دینا. بابا ٹھیک ہے، بزرگوں کی تعظیم فلاں فلاں سب اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کا حق اللہ. توحید، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی غوث، وہی بندے نواز، وہی غریب نواز، وہی سب کچھ اللہ ہی. اللہ کے علاوہ کون بھی ہے کیا؟ بہت دلیلیں لکھ کر لایا تھا میں، ابھی تک تو میں اپنے اس پر ہی آیا نہیں. یاد رکھو میرے بھائی، مرنے کے بعد اگر رب کا دیدار چاہتے ہو، کون بد نصیب ہے ذرا ہاتھ اٹھائے کہ وہ رب کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ رب کو نہیں دیکھنا چاہتے بابا؟ نہیں نا؟ ہر ایک کی خواہش ہے رب کو دیدار کریں گے نا؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. قرآن مجید پارہ نمبر 16، پہلی سورہ سورۃ الکہف، آخری آیت. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. 2 کنڈیشن ہے رب سے ملنے کے لیے، ہے نہیں؟ معمولی ایم ایل اے کو نہیں مل سکتے، ہمیں مل سکتے کیسا؟ اللہ کو کیسے ملیں گے؟ اللہ سے ملنے کے لیے بھی 2 کنڈیشن ہے. پہلا کنڈیشن فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرنا. نیک عمل کسے بولتے ہیں؟ کسے بولتے ہیں؟ جس کی دلیل رب کے قرآن میں ہو، جس کا طور طریقہ محمد مصطفیٰ کے فرمان میں ہو. جس کی دلیل رب کے قرآن میں ہو، جس کا طور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہو، اس کو کہتے ہیں عمل صالح. میں بولے، ربانی عبد الرحمن صاحب بولے، فلاں مولوی صاحب بولے، نہیں ہے. نہیں، رب کی دلیل ہے ماشاءاللہ، ورنہ میں نہیں بول رہا ہوں. قرآن مجید پارہ نمبر 16، سورہ کہف کا آخری رکوع، تیسری آیت. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا ہم خبردار نہ کریں ان لوگوں کے متعلق جو عمل کے اعتبار سے گھاٹے میں ہیں. عمل کے اعتبار سے گھاٹے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی محنتیں رائے گا چلے گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھ رہے تھے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. ہمارا مائنڈ جس کو ایکسپٹ کرے وہ اچھا نہیں، جس کو شریعت قبول کرے وہ اچھا. سمجھے؟ اسی لیے رب سے ملاقات کے لیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح. دوسرا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں شرک نہیں ہونا. نہیں بھئی اللہ بھی دیتا انہوں بھی دیتے، اللہ بھی سنتا انہوں بھی سنتے، انہوں بھی کرتے انہوں بھی کرتے. گئی بھینس پانی میں، برا مت مانو. صحیح ہے نہیں؟ ہاں غلط بول رہا ہوں؟ نہیں پاپا. رب سے ملنا چاہتے ہو، رب کا دیدار چاہتے ہو، رب کی زیارت چاہتے ہو، توحید شرک سے پاک. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں، جو ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، 40 سال کا دور جس کو زمانے جاہلیت، اس ٹائم پر کبھی اللہ کے نبی شرک نہیں کیے. نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، اللہ اللہ میرے رب، میں اپنی ذات کے ساتھ اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی میرے رب، لا اشرک بی شیئا، میں تیری ذات کے ساتھ کوئی شرک نہ کروں. کون؟ اللہ کے نبی دعا کر رہے. اللہ کے نبی کی دعا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بی شیئا، اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری ذات سے کوئی شرک ہو جائے. نبی بننے کے بعد شرک سے پناہ طلب کرے میرے بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہترین باپ، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، حالانکہ ایک بت گھر، بت فروش، بتوں کے پجاری ان کا باپ، اس گھر میں پیدا ہوئے، کبھی انہوں نے کفر نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا انہوں نے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نبی بننے کے بعد پہلا بیٹا ان کو ہوا 86 برس کی عمر میں. وہ بیٹا کم سے 12-13 سال تک ہونے تک، کم سے کم 100 سال کے قریب. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد
کیا دعا کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستی سے بچا۔ ہاں 900 سال کے بعد حضرت ابراہیم دعا کر، اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستی سے بچا۔ آج کیا ہو رہا جی تعلیم کے نام پر؟ ہاں کیوں؟ مطلب میرا بیٹا میری بیٹی کالج پڑھ رہی، مول صاحب کالج پڑھ رہی، اجی کالنگ ایج کو پہنچ گئی، کالنگ ایج کو پہنچ گئی۔ خبردار، اپنے بیٹے اور بیٹی کو کالج بھیجنے سے پہلے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے حضرت ابو ذر غفاری کو 3 نصیحتیں کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اتق اللہ یا ابا ذر حیث ما کنت، ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ دوسرا وخالق واتبع السیئۃ الحسنہ، ابو ذر جب بھی تم سے غلطی ہو جائے اچھے کام کرو۔ وخالق الناس بحسن خلق، اور مخلوق کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ آج ہمیں بھی بیٹے کو بولنا، بیٹا اماں نہیں آ رہے، بابا نہیں آ رہے، ڈیڈی نہیں آ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، پارک میں پھولو، بندے عاجز کی ایک بات رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ لہٰذا ہم اپنی بچوں کو کل تمہیں ڈگری دلے نہیں دلے اللہ نہیں پوچھیں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہترین باپ بہترین بھائی وہ ہے جو اپنی بیٹی کو توحید سکھلائے، نماز سکھلائے، علمہن وادبہن واحسنہن، علم دے، توحید سکھلائے، اللہ کی معرفت۔ ہماری بچوں کے اندر یہ غیرت ایمانی ہونا چاہیے، جیسے ام سلیم کو مدینہ کے بہت بڑے مالدار نے آفر دیا، ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ کیسے تمہاری میری نسبت، میں ہوں ایک اللہ کے ماننے والی، تم ہے بتوں کے پرستار، کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ ہاں اگر تم شرک سے کفر سے توبہ کرو گے تو میں تم سے مہر بھی نہیں مانگوں گی، تمہارے اسلام کو اپنا مہر تسلیم کر لوں گی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بچیوں کے اندر یہ غیرت ایمانی ہونا چاہیے۔ میری ایک ویڈیو بہت وائرل ہوگی، شاید آپ بھی سنے ہوں گے۔ میں جن دنوں مالیگو میں پڑھتا تھا، ایک لڑکی بھی ہمارے اس دور میں پڑھتی تھی، آج یورپ کی سب سے بڑی داعیہ ہے۔ ممبئی سینٹرل میں بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہے اس کے باپ کے، اس کے شوہر کے، دلہن کے روپ میں سج دھج کو بیٹھی ہے، دلہن کے روپ میں آئی ہے، شادی کے منٹپ میں آئی ہے، باپ دستخط لینے جاتا ہے تو کہتی ہے ڈیڈی میں دستخط نہیں کروں گی۔ باپ پریشان، بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ آج تمہاری اس خوشی میں علماء ہیں، سیاست دان ہیں، منسٹرز ہیں، تمہارے جس مدرسے میں تم پڑھ کے آئے ہو بڑے عالم موجود ہیں، مختار ندوی، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، بیٹا ہم کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، اگر تم دستخط نہیں کرو گی نکاح کیسے ہوگا؟ کہتی ڈیڈی مرنا گوارا ہے لیکن میں نکاح نہیں کروں گی۔ اب باپ روتے ہوئے، جو ہندوستان کے سب سے بڑے عالم تھے مولانا مختار ندوی، ان کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں مولانا میں نے بہت بڑی غلطی کیا، مولانا میں اگر ممبئی یونیورسٹی میں پڑھاتا تو میرے بچے آج کہاں ہوتی؟ میں نے غلطی کیا کہ آپ کے مدرسے عائشہ میں پڑھایا، آج عالمہ بچی میرے کو آنکھ دکھا رہی ہے، مجھے رلا رہی ہے۔ مولانا کہتے کیا بات ہے؟ کہتے چلو، مولانا مختار ندوی آتے، کہتے بیٹا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا بڑے مولانا ہے۔ کہا بیٹا یہ ڈیڈی ہیں، یہ انکل ہیں، یہ ماما ہیں۔ بیٹا ہم سب تمہاری خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، بیٹا دستخط کر دو نا۔ وہ عالمہ بچی کہتی مولانا سب کو خوشی ہوگی لیکن مجھے خوشی نہیں ہے، اللہ نہ کرے اگر میں مر گئی تو سیدھے جہنم میں جاؤں گی۔ مولانا میں نے قرآن پڑھا ہے، تفسیر پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، میں جانتی ہوں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرتا ہے جنت اس پہ حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، سے ظالم کا کوئی مددگار نہیں۔ مولانا میں نے 8 سال پڑھا ہے، قرآن شریف پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، احادیث پڑھی ہوں۔ مولانا یہ سب جان کر کے محض اس کے ڈاکٹر، اس کے انجینئر، اس کے بلڈر، اس کے ڈیولپر، اس کی دھن دولت کو دیکھ کر کے میں اپنی ایمان کو سودا کروں؟ مولانا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب مولانا بھی پریشان،
سیدھے مولانا اور اس کے ماں باپ سب کہاں جاتے ہیں؟ منٹپ میں دلہے کے پاس. کہتے بیٹا تم بہت اچھے ہو, تمہاری ساری چیز کی خوبیاں بیان کرتی ہے کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے, بلڈر ہے, ڈیولپر ہے. خالی اس کو لے جانے کے لیے آج سے 20 سال پہلے BMW 5 کروڑ کی کار میں لے کر آیا تھا. تمہارا شوہر سب کچھ ہے, تمہارے سب معترف ہے, لیکن اس بچی نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک بیماری ہے. ارے مولانا کیا بات کر رہے ہو؟ میں ابھی چاہے تو پوری میڈیکل رپورٹ پیش کر سکتا ہوں. تو کہا مولانا نے کہا بیٹا جس بیماری کی کوئی رپورٹ دنیا والا نہیں دے سکتا وہ اللہ کی نظر میں بیماری ہے. وہ مولانا وہ کیا ہے؟ کہا شرک. کہا مولانا شرک کیا ہوتا ہے؟ میرے باپ نے مجھے انجینئر بنایا ہے لیکن مجھے کبھی نہیں بتایا وہ شرک کیا ہے. مولانا مختار احمد ندوی صاحب. تو بیٹا اس عورت, اس بچی کو ابھی معلوم پڑا, آپ کی عورتیں کچھ بات کر رہی تھی کہ نئی نویلی دلہن کو نکاح کے بعد ہم لوگ تو کھا پی کے چلے جائیں گے, تم اپنی نئی نویلی دلہن کو حاجی علی بابا کی درگاہ پہ لے جاتے ہو. ہاں تو اس نوجوان نے کہا ہاں یہ تو میری اماں کو بھی ویسے ہی لایا گیا, میرے بہنوں کے بیاہیں بھی ویسے ہی ہو گئے, یہ ہمارے خاندان کے پیر ہیں, اور ہم اپنی کسی بہو کو لانا ہو یا بیٹی کو بینا ہو تو جب نکاح کے بعد سیدھے ہم اپنے گھر نہیں جاتے, بابا کے یہاں جاتے ہیں, سر جھکاتے ہیں, دعا کر کے اس نئی نویلی دلہن کو لے کے آتے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ بیٹا یہ شرک ہے نا, سجدہ اللہ کے لیے کرنا ہے, کسی اور کے لیے نہیں نا بیٹا. تو کہا مولانا یہ شرک ہے تو کیا ہو گیا؟ تو کہا مولانا نے کہا بہت بڑا گناہ ہے, اللہ معاف نہیں کرتا. اس نوجوان لڑکے نے کہا مولانا اگر واقعی شرک ہے آپ گواہ رہیے, اللہ کے پاس میں آپ کو پکڑوں گا, کیونکہ آپ بول رہے ہیں اگر واقعی گناہ ہے میں اسی وقت توبہ کرتا ہوں. جب دلہے نے توبہ کیا, باپ نے کہا کہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں. اب دلہا دلہن راضی تو کیا کرے قاضی. آج اس نے کم سے کم 1000-1500 یورپ کے اندر لڑکیوں کو اسلام کی طرف لائی ہے. سوچو میرے بھائیوں, آج ہماری بچیوں کے اندر محض کسی کے گورے پن کو, ہائٹ کو دیکھ کر, کالج کو دیکھ کر, اللہ کے واسطے بچیوں کو دین سکھاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا جب تمہاری لڑکیاں بالغ ہو جائے, ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس نے کہا تم اپنی لڑکیوں کو سورہ نور سکھاؤ, سورہ نساء سکھاؤ, سورہ احزاب سکھاؤ. کتنے باپ ہیں جنہوں نے سورہ نور سکھایا؟ بتاؤ ذرا, ہاتھ اٹھا دیکھیں. ہے الحمدللہ میں وہ باپ ہوں جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو حافظ قرآن بنایا ہے. میرے 4 بیٹے حافظ قرآن ہیں الحمدللہ, مکمل حافظ. بناؤ بابا, ایسی اولاد تیار کرو کہ جو رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کریں. عبداللہ ابن عباس نے کہا اپنی لڑکیوں کو سورہ نور سکھاؤ, ترجمے کے ساتھ سکھاؤ, سورہ احزاب سکھاؤ, سورہ نساء سکھاؤ. کیوں؟ یہاں پورے آداب ہے عورتوں کو کیسا, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, 22 پارے کے اندر. بس کیا کروں, میں طبیعت تو چاہتی ہے کہ آگے بڑھوں لیکن شاید ٹائم بھی ہو گیا ہے. اللہ نے نبی کی بیویوں سے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اور نبی کی بیویوں آپ کی حیثیت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. ان اتقیتن, اگر تو اللہ کا خوف پیدا, فلا تخضعن بالقول, اپنی قول کے اندر لچک پیدا مت کرو, آواز کے اندر کون ابو سے بات کر, نہیں اسٹیج پر کون ڈیڈی آرام کر رہے ہیں بعد میں بات کیجئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اپنی آواز میں لچک پیدا مت کرو, بیمار دل کے لوگ تمہیں اچک لیں گے. 1400 سال پہلے اللہ نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ, زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بند سور کر مت نکلو. آج ہمارا حال کیا ہے بھائی, شوہر کے سامنے گنجڑ بن کر رہتی ہے, معاف کرنا ہے کیا نہیں ہے. ہاں شادی میں بیاہ میں ماشاءاللہ سو میک اپ کے ہوراں پورے, برا مت مانو میرے بھائی, برا مت مانو بھائی. اس عورت پر اللہ کی رحمت ہے جو شوہر کے لیے بنتی اور سورتی ہے. اس عورت پر اللہ کی لعنت ہے جو شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے گن. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کے پاس حضرت عائشہ ہیں, حضرت حفصہ ہیں, آپ کے ازواج مطہرات میں سے عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی آ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حفصہ عائشہ اندر چلی جاؤ نا, اندر چلی جاؤ نا. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا دیکھو میرے ساتھی عبداللہ بن مکتوم آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا اللہ کے رسول وہ اندھے ہیں نا, وہ اندھے ہیں نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا جواب تھا, میں مانتا ہوں میرا مہمان اندھا ہے, آفا امیتما, او میری پیاری بیویوں کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ ہاں, جس نبی نے نابینا صحابی سے پردہ کروایا ہو,
کالج کے نام پہ، فنکشنوں کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ صحیح بات یہ ہے، مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ آج ہماری حالات کی وجہ سے، ہمارے کرتوت کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا۔ جی بابا بہت بولنا چاہتا ہوں، میں اپنا جو لے کر آیا تھا تیاری، اس پہ کیا بھی بولا شنے میں ہے نا۔ انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہی، پھر کبھی آپ لوگوں کی یاد آئی انشاءاللہ ضرور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائیوں نے جس مقصد کے لیے پروگرام سجایا، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس پروگرام کے لیے جنہوں نے بھی محنتیں کی ہے، مشورے دیے ہیں، پیسہ لگایا ہے، وقت لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رحمت کا ذریعہ بنائے۔ جہاں بھی اہل ایمان کمزور ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اللہ ان کے حالتوں پہ رحم فرمائے۔ میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کرو، اللہ مسلمان کو مسلمان بنائے۔ آج یہ دعا کرنا، مسلمان کو مسلمان۔ قرآن میں اللہ نے کہا 1400 سال پہلے، یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو دوبارہ ایمان لاؤ۔ صحابہ سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ نبیوں صحابہ، جس وقت قرآن مجید کا نزول ہوا تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو دوبارہ ایمان لاؤ۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان بنائے، توحید والا بنائے، شرک سے بچائے، سنت صحیح پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بدعت اور خرافات سے بچائے، اسلام کے سچے ترجمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ناگہانی آفات سے بچائے، اچانک آنے والے حادثات سے بچائے، کینسر سے بچائے، ہارٹ اٹیک سے بچائے، کڈنی فیلنگ سے بچائے، ہائی بی پی سے بچائے، لو بی پی سے بچائے، ہائی شوگر سے بچائے، لو شوگر سے بچائے، دیگر امراض سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، دل و محبت صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ جن کے بھی ماں باپ بھائی بہنیں عزیز و اقارب خبر کے آغوش سے پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جتنے بھائی بہنیں ماشاءاللہ آئے ہیں، اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ جن گھروں میں نوجوان بہنیں بیٹھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح جوڑے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔